شریف کے اسلامی مقامات، تجارت کے اسلامی اصول اور آداب کا بیان چل رہا ہے۔ انہیں اصول اور آداب میں سے ایک اہم کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان تجارت میں، کاروبار میں، ملازمت میں کثرت سے قسم کھانے سے بچے۔ قسم کھانا بلا ضرورت ویسے بھی درست نہیں۔ ضرورت کے تحت اگر قسم کھانی پڑ بھی جائے تب بھی سچی قسم کھانا ضروری ہے، اور جھوٹی قسم کھانا تو کسی طور پر بھی جائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، 14ویں پارے کی آیت ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ، اپنی قسموں کو آپس میں دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بناؤ کہ تم قسم کھا کر کسی کو دھوکہ دو، کوئی غلط چیز پیش کر دو، بیچ دو، سودا مکمل کر دو، اور اگلا بندہ دھوکہ کھا جائے تمہاری قسم اور تمہاری قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ ایسا ہرگز مت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قسم کھانے سے سودا نافذ ہو جاتا ہے، سودا مکمل ہو جاتا ہے، لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ خریدتے بیچتے ہوئے اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے، ٹھیک ہے، سودا تو پورا ہو گیا، لیکن سودا مکمل ہونے کے باوجود اس میں برکت نہیں رہتی، اور خاص طور پر جبکہ وہ قسم جھوٹی کھائی ہے، غلط بیانی اور جھوٹ پر مشتمل قسم کھائی جائے کہ ایک انسان کسی چیز کو بیچتے ہوئے قسم کھا رہا ہو کہ یہ ایسی ہے ویسی ہے، جبکہ وہ ویسی نہ ہو، یا خریدنے والا قسم کھا رہا ہو، مثال کے طور پر کہ میں یہ چیز پہلے فلاں جگہ سے اتنے میں لے چکا ہوں، یا اس جگہ پر مجھے یہ چیز اتنے کی مل رہی تھی، اور قسم کھا رہا ہے اور جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس لیے کہ 4 پیسے اس میں سے کم کروانے کے لیے ایک انسان اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نام کو، اللہ کے نام کی حرمت کو، اللہ کے نام کی عظمت کو اس نے کتنا حقیر بنا دیا۔ دنیا کے عارضی پیسے اور نفع کے لیے ایک انسان نے جھوٹی قسم کھائی۔ ایسی جھوٹی قسم کھانے سے جو انسان کی اس روزی کا بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 افراد ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بات کریں گے، نہ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان 3 افراد میں ایک تو وہ شخص کہ جو کسی کے ساتھ نیکی اور اچھے سلوک کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کی اور احسان جتلانا۔ دوسرے نمبر پر وہ کہ جو اپنے پائچے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو۔ مرد کے لیے ٹخنے کھولنا ضروری ہے، مرد اگر اپنے ٹخنے ڈھانپ کر رکھتا ہے، یعنی پائچے اس کے ٹخنے سے نیچے رہتے ہیں، تو شرعاً یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جائز نہیں، حرام کے درجے میں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو حصہ ٹخنوں کا چھپا رہے گا وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ بارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوسرے نمبر پر یہ شخص جو اپنے پائچے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بات نہیں کریں گے، رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو جھوٹی قسم کا سہارا لے کر سودا مکمل کرتا ہے، جھوٹی قسم کا سہارا لے کر سودا مکمل کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ 3 افراد یہ ایسے ہیں جن کے لیے آخرت میں دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے، رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالیں گے۔ اس لیے انسان کو اول تو کسی بھی جگہ پر، چاہے معاملہ تجارت کاروبار کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، قسمیں نہیں کھاتے پھرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسی عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کی، تکیہ کلام کے طور پر بغیر کسی انکار کے اور بغیر کسی تردید کے خوف کے ایسے ہی کوئی بات سنا رہے اور 10 قسمیں ساتھ کھا رہے۔ اور بھائی کس نے انکار کیا؟ کون آپ کو جھٹلا رہا ہے؟ کون آپ کی بات کا انکار کر رہا ہے؟ لیکن یہ کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، میں نے قسم سے یہ چیز دیکھی۔ بھائی کس نے کہا کہ نہیں دیکھی؟ آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن اس بات کا قسم سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ یاد رکھیے، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے انسان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نام کی عظمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی، اس لیے قسموں میں اس کو استعمال نہ کریں۔ اور تجارت میں تو خاص طور پر اس چیز کا لحاظ رکھیں، کاروبار ملازمت میں اس چیز کا خاص طور پر لحاظ رکھیں تاکہ آپ کی برکت ختم نہ ہو۔ روزی کی برکت اس چیز سے وابستہ ہے کہ آپ قسمیں نہ کھاتے ہیں۔
اسی طریقے سے کوئی چیز اگر خریدی ہوئی کوئی لے کر واپس کرنے کے لیے آتا ہے، عام طور پر ہمارے یہاں تجارت میں یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ اس کو واپس کرنا اپنے کاروبار کو نقصان پہنچانا ہے، حالانکہ ہمیں اسلام نے یہ مزاج نہیں دیا. ہمیں اسلام نے یہ سوچ دی ہے کہ جس نے خریدی ہوئی چیز واپس لے لی اور خریدی ہوئی چیز کو واپس لے کر اس کے پیسے اس کے حوالے کر دیے، اللہ کا قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دیں گے. یہ کتنا بڑا سودا ہے، نفع کا سودا، جو عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ نقصان کا سودا ہے، حالانکہ یہ نقصان کا سودا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر وہ چیز استعمال کر چکا ہے، وہ چیز اگر اس کے اندر کوئی کمی آ گئی ہے، اگر اس کے اندر ویلیو میں کوئی کمی آ گئی، وہ کوئی پیکنگ تھی اس کو وہ کھول چکا ہے، اب وہ چیز واپس کرنے کے قابل اگر نہ رہی تو ٹھیک ہے، آپ منع کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ویسے ہی صحیح سالم جس طرح لے کر گیا تھا، اگر وہ واپس لا رہا ہے، اس کے خریدنے میں اس کو مثال کے طور پر کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو آپ اگر کوئی آپ کا نقصان نہیں ہے تو آپ اس کو واپس کر دیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ گاہک آپ کو بھیجا تھا، اللہ دوسرا گاہک بھی آپ کو دے دے، اس لیے کہ گاہک انسان کا ایک ایسا تو نہیں ہے کہ آپ واپس کریں گے تو دوسرا نہیں ملے گا. اللہ رب العزت گاہک بھیجتے ہیں، کسٹمر اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، اور آپ کسی مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک خیر خواہی کا برتاؤ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اور تجارت میں نفع بھی دیں گے. اور یہ کوئی کم نفع ہے کہ حدیث کے مطابق جس نے واپس کری دی چیز اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے. اسی طریقے سے تجارت کا بہت اہم اصول اور تجارت کی بہت اہم بات یہ ہے کہ انسان کو ورع اور تقویٰ کا حامل ہونا چاہیے. تقویٰ یہ تو ظاہر ہے کہ پرہیزگاری اور گناہ سے بچنے کو کہا جاتا ہے، لیکن اس تقویٰ سے بھی آگے کے درجے کی ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے ورع. ورع کا مطلب ہوتا ہے کہ ناجائز نہیں بلکہ کوئی مشتبہ چیز سے بھی انسان بچے. ایک تو مال حرام ہے، اس سے بچنا ہی ہے. ایک یہ کہ مال حرام نہیں لیکن کوئی مشتبہ مال ہے، کسی مشکوک مال کا کوئی سامنا ہوا، آپ اس مال سے بھی اپنے آپ کو بچیں. تو انسان جب تقویٰ اور ورع کی صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجر کی تعریف کی ہے اور فرمایا کہ قیامت کے دن فاسق اور فاجر ہونے کی حالت میں تاجر اٹھائے جائیں گے، لیکن جو تاجر متقی پرہیزگار ہوگا اس تاجر کو اللہ فاجر اور فاسق بنا کر نہیں اٹھائیں گے. پھر اس تقویٰ کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں، تقویٰ میں پرہیزگاری کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں کہ انسان کو اپنی روزی روٹی کے حوالے سے، اپنی محنت کی کمائی کے حوالے سے، کسی بھی قسم کے جھوٹ سے، فراڈ سے، ناپ توڑ میں کمی سے، غلط بیانی سے، جھوٹی قسمیں کھانے سے وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں سے بچنا ہے تاکہ انسان کی روزی حلال ہو. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب مارکیٹ میں بیٹھتا ہے، دکانداری کر رہا ہوتا ہے، جب شاپ پہ بیٹھ کے انسان کوئی چیز فروخت کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو تقویٰ اگر نہ ہو تو کتنے ہی دن میں کسٹمر آ رہے ہوتے ہیں، گاہک آ رہے ہوتے ہیں، بدنظری بھی ہو رہی ہوتی ہے، عورتوں کا بھی آنا جانا، اسی طریقے سے وہاں پر زبان کا بھی غلط استعمال ہونا، غلط گلوچ کا بھی ہونا، جھوٹ فریب فراڈ اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں بازار میں کثرت سے ہوتی. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب غزل بلادی الاللہ اسواق ہوا کہ تمام جگہوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے. اور بازار کیوں ناپسند ہے؟ حالانکہ وہ تو ضرورت کی جگہ ہے. آپ جاتے ہیں، چیز خریدتے ہیں، دکاندار کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، آپ کو چیز مل رہی ہوتی ہے، وہ ایک ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے. لیکن اللہ کو یہ جگہ ناپسند کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ دنیا کے حرص طمع اور لالچ انسان کی بازار میں ہوتی ہے. سب سے زیادہ غلط گلوچ، جھوٹ، غلط بیانی، فراڈ، پکڑ فریب، دھوکہ، جھوٹی قسمیں کھانا یہ بازار میں ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ غفلت کا ماحول بازار میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ شیطانی کام بازار میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو بازار چونکہ غفلت کی جگہ ہے، اس جگہ پر رہتے ہوئے انسان کو تقویٰ اگر نہ ہو تو انسان دنیا دار بن کے رہ جائے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کی شاپ ایسی ہے، آپ کا کام ایسا ہے، آپ کی چیزیں ایسی ہیں جو آپ بیچ رہے ہیں کہ جس پہ آپ کے گاہک عام طور پر کثرت سے عورتیں ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر جیولری کا کام ہے یا کاسمیٹک کا کام ہے. اس طرح کے بہت سارے کچھ ایسے کام مخصوص ہوتے ہیں جس میں آپ کو پتا ہے کہ دن میں 50 اگر مرد آ رہے ہیں تو 150 آپ کے پاس عورتیں آئیں گی. اب ان عورتوں کے
لباس کیسے ہیں، وہ بے پردہ ہیں، بے حجاب ہیں، ڈریسنگ کیسی کی ہوئی ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، آپ نے ان کو ڈیل بھی کرنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ معاملات بھی کرنے ہیں. لیکن اگر آپ کی آنکھوں میں تقویٰ نہ ہو، اگر آپ کی زبان میں تقویٰ نہ ہو، آپ کا کردار پاک نہ ہو، تو آپ تو لٹ جائیں گے. آپ تو اپنے ایمان اور تقویٰ کا جنازہ نکال لیں. یہ کتنا اہم معاملہ ہے. اس لیے انسان کو اپنی نظریں کنٹرول کرنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کسی سے بات کرے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. لوگ بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہم بچ نہیں سکتے. ہمیں اللہ کے پاک کلام میں یہ بات ملتی ہے سورۃ النور 18ویں پارے میں، اے نبی مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو بات کرتے ہوئے نگاہوں کو پست بھی کر دیا جا سکتا ہے. ضروری تو نہیں کہ انسان کسی سے بات کرتے ہوئے اس کو دیکھے. انسان اگر بچنا چاہے، تقوی اختیار کرنا چاہے، دل میں خوف خدا ہو، خشیت الہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے. اس کی تجارت میں تقوی، ورع کا اہتمام، پرہیزگاری کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کی فکر بہت ضروری ہے. ورنہ یہ بازار، یہ دکان، یہ تجارت، یہ ملازمت انسان کے لیے دنیا دار بننے کا ذریعہ بنتی ہے، یہ آخرت کا ذریعہ نہیں ہوتا. پھر انسان کے لیے یہ چیزیں عبادت کا بھی معنی نہیں رہتی. عبادت کا بھی معنی نہیں رہتا، کیونکہ جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ پیسہ کمایا جائے گا، ظاہر ہے کہ اس پیسے میں کہاں برکت ہو، اس کی وجہ سے انسان کے لیے عبادت کے اجر و ثواب کا کہاں معنی رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستعان وسبحانك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نستعينك على طاعتك، اللهم إنا نعوذ بك من الطلاق والإخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. نعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.